بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو بھی رب کائنات نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ خود نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے وہ کلام الہی یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے بولتے تھے۔ آپ کی کبھی کوئی دعا رد نہیں گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا صدقہ جب سے مسلمان ہوا اور میں جب بھی گھر جاتا تھا تو میں اپنے پیارے محبوب کی بات کرتا تو میری ماں چونکہ مشرک تھی وہ بہت اس کو غلط تصور دیتی تھی اور میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میں نے دعوت دی کہ ماں آپ بھی کلمہ پڑھ لو میرے محمد مصطفیٰ کا، تو اس نے ایسی غلط باتیں کی کہ میرا دل کیا کہ میں گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ میں جب باہر نکلا تو میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں بھاگ جاؤں، لیکن پھر بیوہ ماں تھی، سوچا کدھر جاؤں۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ اس آقا کریم کی پاک بارگاہ میں جاؤں جو مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ میری آنکھیں اشک بار تھی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، بجائے اس کے کہ میں جا کے عرض کرتا، سوال کرتا کہ مجھے آج کیا مسئلہ ہے، تو میرے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرا چہرہ دیکھا تو پہلے انہوں نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ آج کیا بات ہے۔ تو کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ کا صدقہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور میں نے بڑے درد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ محبوب میرے سے ماں کی باتیں غلط نہیں برداشت ہوتی، وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی ہیں، چونکہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا عاشق ہوں، اے کائنات کے تاجدار میری ماں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت آپ کا غلام بنا دے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے گھر گیا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ قربان جاؤں آپ کی ہستی پر، کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے میرے گھر پہنچ گئی۔ میں جب گیا تو میرے گھر کا دروازہ بند تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نہا رہا ہے۔ تھوڑی دیر مجھے انتظار کرنا پڑا، دروازہ کھلا، میری ماں غسل کر کے یہ بولی کہ ابو ہریرہ گواہ ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری ماں بھی آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام بن گئی اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ میرا پروردگار آپ کی دعا کو قبول کرتا کہ جس کی جبین کو رب کائنات نے طٰہٰ بنایا، جس کے چہرہ کو والضحیٰ فرمایا، جس کی زلفیں عنبری بنا دی، واللیل اذا یغشی، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس کے لب وحی یوحیٰ، ان کا کلام کلام خدا، ان کی ہر بات وحی خدا، ان کی اطاعت اطاعت خدا، ان کی بیعت بیعت خدا، ان کی مار خدا کی مار، ان کی ذات دلیل خدا۔ سبحان اللہ۔ وہ آئینہ حق نما، وہ جلوہ شان کبریا، وہ باعث فخر کون و مکان ہیں، وہ وجہ ظہور امکان ہیں، وہ ہادی بھی ہیں، وہ مہدی بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا لعاب ہر مرض کی دوا ہے، ان کا پسینہ عطر بے بہا ہے، ان کا کالا کمبل مزمل ہے،
ان کی سوتی چادر مدثر ہے. سبحان اللہ. ان کا چہرہ نور وجہ اللہ ہے، ان کا ہاتھ مبارک ید اللہ ہے. وہ نور من نور اللہ ہے، وہ نبی اللہ، وہ حبیب اللہ، وہ محبوب رب ذوالجلال ہیں، وہ مخلوق میں بے مثل مثال ہیں، وہ خود آپ اپنی نظیر ہیں، وہ مظہر شان رب قدیر ہیں. سبحان اللہ. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا صدقہ. شیبہ بن عثمان روایت کرتے ہیں غزوہ حنین کے اندر جب بازار جنگ کا گرم ہوا اور مجھے بھی موقع ملا کہ آج میں اپنے باپ کا بدلہ لوں، چونکہ اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا. کہتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک سائڈ سے آگے بڑھا، میں نے تلوار سونت لی. اس کی اپنی زبانی وہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، آگ کا شعلہ اٹھا جو بجلی کی طرح میری طرف لپکا اور میں اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا. کائنات کے تاجدار نے مڑ کے دیکھا تو مجھے آواز دی. کہتا ہے میں حاضر خدمت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت میرے سینے میں رکھا. رب کعبہ کی قسم میرے اندر کی دنیا بدل گئی. وہی کائنات کا تاجدار، وہی رحمت للعالمین. میرے دل میں انتہا کا بغض تھا ان کے لیے، لیکن جب دست شفقت رکھا، اپنا رب کائنات کے محبوب نے ہاتھ ید اللہ والا رکھا تو میرے اندر کی کیفیت بدلی اور میری کائنات کے تاجدار کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ دنیا کے اندر مجھے اور کوئی چیز محبوب نہیں تھی جتنا مجھے کائنات کا تاجدار محبوب تھا. معزز ناظرین، میرے وہ کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین جو ہمارے خیر خواہ بن کر دنیا میں تشریف لائے، ہمارے غمخوار بن کر دنیا میں تشریف لائے. سوچنا یہ ہے کہ ہم کتنا وقت ان کی یاد میں گزارتے ہیں. ایک ایک آنسو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. ایک ایک لمحہ جو کائنات کے تاجدار کے ذکر میں گزرتا ہے، میرا رب کائنات اس کو قبول کرتا ہے. دوستو، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شامل ہو جائیے. کائنات کے تاجدار کی احادیث کو پڑھیے اور محمد مصطفیٰ کی محبت میں اپنے وقت کو گزاریے تاکہ کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ کا صدقہ قیامت کے دن یہ ہمارے لمحے جو ہیں یہ ہمارے گواہ ہو جائیں کہ اے میرے کائنات کے تاجدار، ہم نے آپ کو یاد رکھا، ہم نے آپ کی تائید کی، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنی عبادت سمجھا، کیونکہ رب کائنات نے آپ کے ذکر کو عبادت کا درجہ عطا کیا ہے. تو دوستو، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، ان کے ہجر میں، ان کے شہر کے ہجر میں ایک آنسو بھی گر جائے تو رب کائنات اس آنسو کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے. رب کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمیں اپنے کائنات کے تاجدار کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کو پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں کے اندر ان کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.